آخر مسئلہ کشمیر ہے کیا اور اس کے حل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ جس خطے کو آپ نے آزاد حکومت تسلیم کروایا تھا، آج تک کہہ رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کی، جسے تحریک آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا، وہ خطہ اس وقت چند لوگوں کی، خواہ وہ سیاسی ہوں خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، چند لوگوں کی عیاشیوں کا اور کرپشن کی مجگہ بنا ہوا ہے۔ ٹوٹو کا آپ نے اس کا جواب دینے، جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ ہے، کیا اس میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو حقیقی نمائندگی کر رہی ہو کشمیر کی؟ مسئلہ شخصیات کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کیش خورشید کی آئیڈیالوجی میں جو خطوط بیان کیے تھے، ان پہ اگر یہ رہتے، اس پالیسیز پہ چلتے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جانا تھا۔ کیش خورشید سے وہی پالیسی جو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پالیسی ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے لوگوں میں یہ بیان کرتے ہیں، دوسری طرف جو ان کو نہیں دیتے ہیں انہی کی پارٹی کو پھر لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کھلی منافقت یہی تو منافقت ہے نا، یہی ان غیر ریاستی جماعتوں کی منافقت ہے جو مسئلہ کشمیر کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں اپنی شناخت کو کشمیریوں نے باقی رکھنا ہے؟ کم از کم جس طرح آپ کی تنظیم ہے معذرت کے ساتھ وہ زیر زمین ہو گئی ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تنظیم بہت ہو گئی ہے۔ آج تک آپ کو ان کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ مطلب یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اسٹیٹ کا مطلب آپ کہیں کہ مقابلہ کر رہی ہے یا اسٹیٹ کے سامنے ہے ایسی بات نہیں ہے، کمزور کر رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی میرے خیال سے اسٹیٹ میں اصلاحات لانا چاہ رہی ہے، اسٹیٹ کی مخالف نہیں ہے۔ سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از می راجہ تابش حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں سماعت چینل۔ آج ہم اس خطے کی بات کر رہے ہیں جو ایک خطہ ہی نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، قربانیوں کی داستان ہے، جس کی مٹی سے وفا کی اور قربانیوں کی خوشبو آتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم تذکرہ کریں گے کشمیر کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے ترجمان برادرم مکرم مہتاب حمید ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ مہتاب حمید ایڈوکیٹ صاحب خطہ کشمیر کی اس وادی میں رہتے ہیں جہاں پہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے گولیوں کی برسات ہو سکتی ہے، اور یہ لیپا سے یہاں پہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں مہتاب حمید ایڈوکیٹ صاحب سے ایک سوال کروں گا جو آپ اکثر سنتے آئے ہیں اور مختلف لوگوں کی زبانی آپ نے اس کا جواب بھی سنا ہوگا، وہی آج ان کی زبانی ہم سنیں گے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو کشمیر ہے یہ مہاراجہ کے دور سے ایک ریاست جس کے 64,000 مربع میل کا رقبہ اور وہاں پہ رہنے والے کثیر تعداد میں لوگ، ان کی باہمی ایک شناخت، ایک کلچر اور بہت ساری چیزوں میں یکانگیت۔ جب انڈیا نے کشمیر کے اندر اپنا جابرانہ تسلط قائم کیا اور یہاں پہ قبائلی علاقوں کے جو لوگ تھے یا جنہوں نے جا کر وہاں پر جہاد کیا یا سو کال بعض لوگوں کے نزدیک یہ کہ لوٹ مار کی، تو اس دوران ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا۔ اسی کنفلکٹ کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ جو آج تک سلجھ نہیں رہی ہے۔ اس پہ یونین قراردادیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں جو کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے، یہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں جس اسٹیٹ کے ساتھ چاہیں شامل ہونا چاہیں، جو آپشنز ہیں، تو اس پہ یو این او جیسے بڑے عالمی اداروں نے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اس کے باوجود یہ معاملہ یوں کا توں لٹکا ہوا ہے اور حال جس طریقے سے آپ نے یو این او کی قرارداد کی بھی بات کی ہے، اور حق خود ارادیت ایک مطلب بہترین آپشن ہے، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں ہم حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی پوزیٹیو طریقہ کار نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اس وے پہ نہیں چلا جا رہا ہے؟ ان کی رکاوٹ کون ہے اس راستے میں؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اہلیان کشمیر ہیں ان کو خود اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی اور اسٹیٹ آزادی لے کر دے، کوئی اور ہمارا مسئلہ ہمیں حل کر کے دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود ایک چیز چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو خود جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور صرف یہ مسئلہ اہلیان کشمیر کا نہیں ہے، اس میں جو اہلیان جموں ہیں
وہ بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کریں، اہلیان لداخ ہیں وہ بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کریں، اس طرح گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کریں۔ جب سارے مل کے ایک مثبت رول پلے کریں گے، جدوجہد کے لیے سٹینڈ لیں گے، تو انشاءاللہ ان کو منزل مل جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے شفقانہ اقدامات ہوں کشمیر کے اندر، اسٹرائک ہوتی ہے تو کشمیر کے اندر ہوتی ہے، ویلی کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لداخ اور جموں کو بہت سارے اہم ایشو پہ ہم خاموش پاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی مجرمانہ غفلت کہ جس خطے کو آپ نے آزاد حکومت تسلیم کروایا تھا، آج تک کہہ رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کی، جسے تحریک آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا، وہ خطہ اس وقت چند لوگوں کی، خواہ وہ سیاسی ہوں خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، چند لوگوں کی عیاشیوں کا اور کرپشن کی مجگہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس چیز کی طرف میں آتا ہوں، ٹوٹو کا آپ نے اس کا جواب دینے کہ موجودہ جو سیاسی قیادت ہے، ٹھیک ہو گیا، مطلب اس میں جتنی بھی جماعتیں جو پاکستان کی وہاں پہ ہیں اور وہاں کی جو آپ کی جس طرح جماعت ہے یا مسلم کانفرنس ہے، جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ ہے، کیا اس میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو حقیقی نمائندگی کر رہی ہو کشمیر کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسئلہ شخصیات کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل کیش خورشید کی آئیڈیالوجی میں۔ کیش خورشید نے رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بتایا تھا، جو خطوط بیان کیے تھے، ان پہ اگر یہ رہتے، اس پالیسیز پہ چلتے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جانا تھا۔ کیش خورشید سے وہی پالیسی جو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پالیسی ہے، جو انہوں نے کشمیر کے متعلق اپنائی۔ لیکن جب اگر آپ ایک دو پوائنٹس اگر ناظرین کے سامنے میں رکھتا ہوں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی اور کیش خورشید کی پالیسی ہے، اسے پس پش ڈال کر جو ہماری ملک خداداد پاکستان کی بعض سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ، وہ اپنے چند شخصیات اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے مسلسل پچھلے 70 سالوں سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اہلیان کشمیر کے جو امنگیں ہیں یا ان کے وسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے یا ایسے رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ہمیں منزل کے قریب کرنے کے بجائے منزل سے دور کر رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے، مسئلہ کشمیر کے لیے، خطہ کشمیر کے لیے تباہ کن ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس کی واضح مثال جو معاہدہ کراچی ہے، معاہدہ کراچی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ گلگت ہے یا جو خطے ہیں وہ ریاست کے خطے ہیں، انہیں خطہ رہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور وقتاً فوقتاً جو پالیسیز بنتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً ہماری موجودہ سیاسی قیادت اور گزشتہ سیاسی قیادت بھی مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر اجاگر کرنے، بہتر انداز میں اجاگر کرنے اور اسے حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اچھا، اس میں پہلا جو پوائنٹ تھا کہ آپ کچھ پوائنٹس کے ایچ خورشید صاحب نے جو پیش کیے تھے یا ان کی جو سوچ تھی، اس پہ آپ کے ایچ خورشید رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی، اسے مہاراجہ کی نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست تھی، اس ریاست کی نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے اور یہ حکومت اپنے مسائل لے کر، اپنا جو مسئلہ ہے لے کر، وہ پوری دنیا کے سامنے بیان کرے۔ دیکھیں، جس طرح ایک خطہ کشمیر کا باسی ہے جس نے سفر کیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ جس طرح کشمیر کے مسائل کو سمجھتا ہے، جس طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہے عالمی فورم پر، اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ انڈیا کر سکتا، نہ کوئی اور ملک کر سکتا ہے۔ اس پہ میں ایک بات کروں گا، ہم نے اکثر وزرائے اعظم جو ہمارے کشمیر کے گزرے ہیں، ان کی طرف سے ایک گلہ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں جہاں پہ بولنے کا موقع دینا چاہیے UN وغیرہ میں، وہاں پہ ہمیں دیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے لوگوں میں یہ بیان کرتے ہیں، دوسری طرف جو ان کو نہیں دیتے ہیں انہی کی پارٹی کو پھر لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کھلی منافقت ہے۔ یہی تو منافقت ہے نا، یہی ان غیر ریاستی جماعتوں کی منافقت ہے جو مسئلہ کشمیر کو سبوتاز کر رہی ہے، اور یہ کشمیر کے لیے، خطہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ سیاسی جماعت کی منافقت ہے۔ ایک پوائنٹ آپ نے بیان کر دیا، اس کے علاوہ کے ایچ خورشید صاحب، اس کے علاوہ کے ایچ خورشید رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ پاکستان کی حکومت کو اور مختلف ممالک کی حکومت کو تسلیم کروا لیا تھا کہ بھائی آپ اس کو نمائندہ حکومت تسلیم کریں اور سیاسی بنیادوں پر اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو ہے قتل و غارت گیری سے، احتجاجوں سے، خون خرابے سے حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ جو
جس بیس پہ یہ کریٹ ہوا ہے اسی طرح اس بیس پہ یہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور مثبت حل تھا اس کا. لیکن مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ہمارے اللہ ملک پاکستان کو آباد شاد رکھے، مزید ترقی سربلندیاں عطا فرمائے. ایک مضبوط مستحکم پاکستانی ریاست ہی خطہ کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کی ضامن ہے. لیکن کشمیر کی موجودہ قیادت یا جو پاکستانی جماعتوں کی وہاں پہ اداکاری کر رہی ہے، یا مختلف ایسی جماعتیں جو مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے بجائے اپنی تجوریاں بھرنے میں مگن ہیں، وہ اس مسئلے کی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. یہ صرف سرزمین کا مسئلہ ہے یا وہاں کی قوم کی شناخت کا مسئلہ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ ریاست کشمیر کا مسئلہ ہے. ریاست کشمیر میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی تشخص کا، ان کی شناخت کا، ان کی آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے. ان کی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی شناخت، اپنی شناخت کو کشمیریوں نے باقی رکھنا ہے، کم از کم جس طرح آپ کی تنظیم ہے معذرت کے ساتھ وہ زیر زمین ہو گئی ہے، اس طرح باقی جو تنظیمیں، مسلم کانفرنس ہے ایک سیٹ پہ کھڑی ہے، باقی اور بہت سی کشمیر کی تنظیمات ہیں، تو کیا ان کو ختم کر کے تو اپنی شناخت کو خود ختم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تنظیم بہت ہو گئی ہے. ہماری جماعت کو، جموں کشمیر لبریشن لیگ کو پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ ملنا یا جموں کشمیر لبریشن لیگ میں لوگوں کا اس طرح ایک پورا کراؤڈ نہ ہونا، یہ الگ بات ہے. دیکھیں، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، چند لوگ تھے لیکن حق پہ تھے، اور یہ ازل سے یہ بات جو ہے ثابت شدہ ہے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں، جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. مسئلہ افراد کا، شخصیات کا ہجوم کا نہیں ہے. یہ جماعتیں آنے والے وقت میں نسلیں ان کو گالی دیں گی. آج جو پچھلے 70 سال میں کشمیر کے وسائل کو لوٹتے رہے، جن کے دور پہ پوری پارلیمنٹ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، کشمیر کی پوری لیجسلیٹو اسمبلی ان کے پاس ہوتی تھی، ایسی قوت والے لوگ گزرے، لیکن آج قوم ان کی قبروں پہ جا کے انہیں کہتی ہے کہ یہ ہمارے غدار تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کردار صاف ہونا چاہیے. اگر آپ درست ہیں، اپنی قوم کے ساتھ مخلص رہیں، ٹھیک ہے، اور آئیڈیالوجی بھی چلیں، خواہ سارا زمانہ آپ کے ساتھ چلے یا سارے لوگ آپ کے مخالف ہوں، آپ خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس پہ چلیں. مہتاب صاحب، آپ کی جتنی بھی گفتگو سننے کے بعد آخری آپ سے جو میرا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہاں پہ کشمیر میں جو اس ٹائم حقوق کی بات کر رہی ہے، اور پورا ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ کی گفتگو سے آپ کو یہ نہیں، مطلب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ باقاعدہ وہاں پہ نمائندگی کریں اپنی، اور ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں؟ دیکھیں، جہاں تک یا ان کی کوئی پالیسی سے آپ کو اعتراض ہے؟ جہاں تک عوامی ایکشن کمیٹی کے حقوق کی بات ہے، جب اس کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بنیان میں، بنانے والے میں ہمارے دوست شریک کار رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر سیم خورشید صاحب ہیں اور مختلف دوست ہیں، اس معاملے میں ایکٹیو رہے ہیں. اس سے پہلے دریا بچاؤ تحریک تھی. مسئلہ یہ ہے کہ تحریکوں میں ایسے لوگ چلتے ہیں جو آپ کے ہجوم کو بڑھاتے ہیں، بعد میں اپنے مفادات لے کر بک جاتے ہیں، سائیڈ ہو جاتے ہیں. مطلب سن لیں، یہاں پہ بھی کچھ ایسے شخصیات موجود ہیں. ایک وقت میں لبریشن لیگ کی حکومت تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے نظریہ خورشید کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے غداری کی لبریشن لیگ کو چھوڑا چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. دریاؤ بچاؤ تحریک تھی، اس تحریک کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چلیے اسٹینڈ لیا، کون سے لوگ تھے جنہوں نے مفادات حاصل کیے، سائیڈ ہو گئے. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو درست چیزیں ہیں انہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے پس پردہ اگر کچھ لابیز ہیں جو اپنے مفادات میں کھڑی ہوئی ہیں، یا کوئی تاجر مافیا ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو پینے کا جو ہے خالص دودھ میسر نہیں ہے، خالص ادویات انہیں میسر نہیں ہے، کھانے پینے کی خالص اشیاء میسر نہیں ہے، بالکل جو ایکسپائر چیزیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے آزاد خطہ، اور اس میں ہماری حکومت ہے، ہماری بیوروکریسی وہ اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. بس ایسی چیزوں پہ ایکشن کمیٹی اسٹینڈ لے، ہم خاص کر دیں. اگلا سوال اس پہ، کیونکہ آپ لا کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں 8-9 سال سے، مجھے یہ بتائیں جو طریقہ کار ہے، عوامی ایکشن کمیٹی بھی جب بات چل گئی ہے تو ان کا طریقہ کار ہے، کیا یہ اسٹیٹ مخالف، یا ایک تو ہوتا ہے نا احتجاج کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، مطلب اس کا آپ کو ایک حدود ہوتی ہے، یار اس طرح احتجاج کر لو اور حقوق مانیں گے، ٹھیک ہے،
لیکن جس طریقے سے یہ نکلتے ہیں اور پھر اگر ہر ان کی چیز مانی جائے، کل کو یہ نئے کوئی مطالبات لے کے آئیں تو یہ اسٹیٹ کو چیلنج نہیں ہے؟ میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت تک وہ جو مطالبات لے کے اٹھے ہیں وہ عوامی امنگوں کے، کامن مین کے امنگوں کے عین مطابق ہیں، اس لیے لوگ جوک در جوک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی مووم یا ایسی چیز کرتے بھی نہیں۔ آج تک آپ کو ان کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ مطلب یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اسٹیٹ کا مطلب آپ کہیں کہ مقابلہ کر رہی ہے یا اسٹیٹ کے سامنے ہے ایسی بات نہیں ہے، کمزور کر رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی میرے خیال سے اسٹیٹ میں اصلاحات لانا چاہ رہی ہے، اسٹیٹ کی مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ میں اصلاحات لانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے ان کی نظر کے مطابق وہ بہت اچھا طریقہ کار ہے، اور قوم بھی اس کو قبول کرتی ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق لوگوں کو بجلی سستی ملی، اور سبسڈیز ملی مختلف طریقے سے، تو قوم نے ان کے طریقہ کار کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کے جو چارٹر ہے اسے تسلیم کیا ہے۔ ہر خاص و عام نے اس کی حمایت کی، ہم نے بھی حمایت کی ہے، ہمارے بحیثیت جماعت ہر اعتبار سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، درست کیا ہے۔ جس سٹیج پر اگر عوامی ایکشن کمیٹی خیانت کا مظاہرہ کرے گی یا بکنے کی کوشش کرے گی تو آپ دیکھیں گے یہی قوم جو ہے، یہی یوتھ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی سب سے بڑی جو ہے مخالف بنے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، جس رخ پہ عوامی ایکشن کمیٹی چل رہی ہے، جس چارٹر پہ چل رہی ہے، مشاورے سے چل رہی ہے، اور اسے پبلک کی جو ہے وہ حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، اور ہم تائید بھی کرتے ہیں۔ پچھلے عرصے میں بھی سوال یہ ہے ارباب اقتدار سے کہ آپ نے بجلی کی سبسڈی دی، ٹھیک ہے، آٹے کی سبسڈی ملی لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ بھی تھا۔ یہ اشرافیہ کی مراعات ہی ہیں جو پوری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو، معیشت کو تباہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ کیوں نہیں ابھی تک کیا گیا؟ یا عوامی ایکشن کمیٹی اس پہ مضبوط سٹینڈ مزید آگے کیوں نہیں لے سکتی؟ پھر نیلم جنم پروجیکٹ پہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کنٹیمپٹ بھی فائل ہوئی، تو انہیں عدالت بھی ہے، سارا کچھ ہے، یہ چیزیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور سٹینڈ لینا بنتا ہے، اور قوم سٹینڈ لے رہی ہے۔ آخر میں آپ پاکستانی عوام اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، ملک خداداد پاکستان اللہ اسے تا قیامت آباد رکھے، اللہ اسے مزید استحکام عطا فرمائے۔ بات یہ ہمارے خیال میں ہم نے پڑھا پاکستان بنا ہے کلمے کی بنیاد پر، اور انشاءاللہ اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے، تا قیامت آباد رہنا ہے، اور جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، جس اعتبار سے بھی سازش کرے گا، انشاءاللہ وہ عناصر، وہ طبقات تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کلمے کی بنیاد پہ یہ بنا ہے ملک، اور اس میں اگر آج آپ کمزور معیشت یا عدم استحکام یا بدامنی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہاں کلمے کا نظام کا نہ ہونا ہے۔ جس دن اس ملک میں اسلامی نظام آ گیا، انشاءاللہ یہ ملک پوری دنیا پہ عروج کرے گا۔ ناظرین، آپ نے کشمیر کے بیٹے کی زبانی کشمیر کا مسئلہ سنا، اور کشمیری پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں۔ پاکستان کی طرف جب بھی کسی نے میلی نظر سے دیکھا تو کشمیریوں نے اپنا لہو پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت۔ نیکسٹ آپ کون سے کشمیری لیڈر کو سننا چاہتے ہیں کامنٹ سیشن میں ہمیں بتائیں، اور اس کے متعلقہ سوالات بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ سماج چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔